ایسے حالات میں اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، جوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں انتشار کی بات کرنا، ایسے حالات میں اختلاف کی بات کرنا، جہاں اسلامی دشمنی ہے وہاں ملک دشمنی بھی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں لکی مروت سے تعلق رکھنے والا ایک مولانا جس کا نام امتیاز ہے، اس نے ان دنوں میں ایک مسئلہ اٹھایا جس کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا، جس کا فیصلہ آج سے 50 سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ایسا نظریاتی مسئلہ اٹھا کر انتشار، افتراق پھیلانے کی کوشش کی۔ مولانا امتیاز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرات صحابہ کرام معیار حق نہیں، حق جانچنے اور پرکھنے کا آلہ نہیں، میزان نہیں۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کو معیار حق نہ مان کر ایک مرتبہ پھر جہاں اہل سنت والجماعت کے اتفاقی عقیدے کی مخالفت کی ہے، وہاں قوم میں انتشار پھیلانے کی کوشش بھی کی ہے، اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر، یا اپنی روزی روٹی پکی کرنے کے لیے امتیاز صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ حالانکہ آج سے 50 سال پہلے یہ مسئلہ مولانا مودودی صاحب نے اٹھایا تھا۔ جب اس وقت یہ مسئلہ اٹھا، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کا جواب دیا، اس فتنے کو دبایا، یہ فتنہ دبا، یہ گمراہی دبی، اور مودودی فرقے کے لوگوں نے اگرچہ اس جملے کو کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں، ان پر تنقید جائز ہے، اپنے دستور سے نہیں نکالا، لیکن اس کا پرچار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن 50 سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر مولانا امتیاز نے، جس کا تعلق مودودی فرقے سے ہے، اس مسئلے کو اٹھایا، سرعام سوشل میڈیا میں آ کر کہتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے۔ اس لیے آج میں چاہوں گا اس عنوان پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں کہ صحابہ کرام معیار حق ہے یا نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، ائمہ مجتہدین کیا کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا
اجماعی عقیدہ کیا ہے، یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، اس مسئلے پر بات کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے، اس مسئلے کا تعلق نبی کے صحابہ سے ہے۔ صحابہ کون ہے؟ امام الانبیاء نے جب نبوت کا اعلان کیا، دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، جب اس دین کا، شریعت کا، عقائد کا اعلان فرمایا تو حضرات صحابہ کرام کا طبقہ وہ پہلا طبقہ تھا جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے دین کو، شریعت کو، نبی کے اقوال کو، نبی کے افعال کو اپنے سینے سے لگایا، ان اقوال پر، افعال پر، عقائد پر ایسا عمل کیا، عقائد کو ایسا اپنایا، اعمال پر ایسے عمل کیا۔ رب کائنات نے اس جماعت کے بارے میں اعلان فرما دیا، اولئک ہم المفلحون، صحابہ کامیاب ہیں، اولئک ہم الفائزون، صحابہ کامران ہیں۔ رب نے اعلان کر دیا، اولئک ہم المؤمنون حقا، صحابہ پکے مومن ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک ہم الراشدون، صحابہ ہدایت پانے والے ہیں۔ قرآن نے واضح اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ سے اللہ راضی ہے، اللہ سے صحابہ راضی ہیں۔ جب صحابہ نے نبی سے عقائد لیے، اعمال لیے، ایسے انداز میں لیے، رب نے اعلان کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اب ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ جیسے ایمان لے آؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے، جب قرآن نے کہہ دیا صحابہ مفلحون ہیں، قرآن نے کہہ دیا صحابہ فائزون ہیں، قرآن نے کہہ دیا صحابہ مومن ہیں، قرآن نے کہہ دیا صحابہ راشدون ہیں، قرآن نے کہہ دیا اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ان جیسا ایمان لے آؤ تو کیا مطلب بنا؟ جب قرآن نے کہہ دیا صحابہ کامیاب ہیں، کامیاب لوگوں کا تابع بھی کامیاب ہوتا ہے، کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بھی کامیاب ہوتا ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنے والا بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، کامران لوگوں کی پیروی کرنے والا کامران ہوتا ہے، سچے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بھی سچا ہوتا ہے، مومنوں کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی مومن ہوتا ہے۔ صحابہ جن سے راضی ہیں ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، صحابہ ان سے بھی اللہ ان سے بھی راضی ہوگا۔ یہی تو معیار حق کا معنی یہی ہے، مطلب یہی ہے، مفہوم یہی ہے۔ وہ کامیاب ہے، ان کی پیروی کرو، ان کے عمل، ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا کردار، ان کا عقیدہ تمہارے لیے معیار ہے۔ اور صحابہ کے عقیدے کو چھوڑ کر کوئی عقیدہ جو اپنائے گا اس کو ہم رد کریں گے، صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر کوئی عمل نکالے گا اس کو رد کیا جائے گا۔ یہی تو قرآن نے بتایا، وہ راشد ہے، ان کی پیروی کرنے والا بھی راشد ہوگا، مفلحون ہے، پیروی کرنے والا بھی کامیاب ہوگا، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ بھی ان سے راضی ہوگا۔ یہی تو قرآن نے بتایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کا ایمان
تمہارے لیے معیار ہے، وہ ہدایت پر تھے، تم اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت سے پتہ چلا صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے معیار ہے۔ قرآن کہتا ہے نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ گویا صحابہ کے ایمان کو معیار، ترازو، میزان، نمونہ، مثال کے طور پر سامنے رکھا کہ ان جیسے ایمان لے آؤ تب تمہارے ایمان کو میں قبول کروں گا۔ یہی تو معیار حق ہے، یہی تو معیار حق۔ اب دوسری دلیل سن لیجئے، صحابہ کا ایمان تو اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے معیار ہے۔ میں نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات۔ قرآن اعلان کرتا ہے مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، ان سے اللہ راضی ہے، ان کے لیے اللہ نے 4 انعامات رکھے ہیں، 4 وعدے صحابہ سے کیے ہیں، مہاجر صحابہ سے، انصار صحابہ سے۔ اس آیت میں اللہ نے 4 وعدے کیے ہیں۔ کتنے وعدے؟ 4 وعدے کیے بغیر کسی شرط کے، شرط کوئی نہیں۔ اللہ نے 4 وعدے فرمائے مہاجر انصار صحابہ سے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں صحابہ سے راضی۔ دوسرا اعلان کیا ہے؟ صحابہ مجھ سے راضی۔ تیسرا اعلان کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، صحابہ کے لیے جنات اور باغات ہے، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چوتھا وعدہ کیا ہے؟ خالدین فیہا، اس جنت میں صحابہ ہمیشہ رہیں گے۔ کتنے وعدہ ہو گئے؟ کن سے وعدہ ہو گئے؟ صحابہ سے 4 وعدے ہو گئے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جنت ان کے لیے، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے بغیر کسی شرط کے۔ اللہ نے صحابہ سے 4 وعدے کیے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی 4 وعدے ہیں، لیکن یہاں ایک شرط لگائی۔ کہا میں آپ سے راضی بھی ہوں گا، تم مجھ سے راضی بھی ہوگے، تمہارے لیے جنت بھی ہوگی، جنت میں بھی تم رہو گے، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان، اگر تم اخلاص کے ساتھ حضرات صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کی پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تو تمہارے لیے بھی یہ 4 انعامات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ کہا صحابہ کے لیے 4 انعامات ہیں بغیر شرط کے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے 4 انعامات ہیں، ایک شرط کے ساتھ کہ تم مہاجر اور انصار صحابہ کی تابعداری کرو گے، ان کو معیار حق سمجھو گے۔ یہی تو معیار حق کا معنی ہے۔ تو صحابہ کا ایمان بھی ہمارے لیے معیار، صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے معیار۔ والذین اتبعوہم باحسان، اگر تم صحابہ کی پیروی کرو گے خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھائی میں ان کی پیروی کرو گے، تو یہ 4 انعامات تمہارے لیے بھی ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا حضرات صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے معیار ہے، حجت ہے، دلیل ہے، حق اور سچ، صحیح اور غلط، سنت اور بدعت کو پرکھنے کا ذریعہ ہے، میزان ہے، ترازو ہے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ تیسری دلیل، رب کائنات نے
قرآن میں اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت، اس آیت کے مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت کے اولین مصداق، اولین مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے 4 اوصاف کو، 4 صفتوں کو، 4 خوبیوں کو، 4 اچھائیوں کو اس آیت میں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کنتم خیر امت، صحابہ کرام اس امت میں سب سے بہترین جماعت ہے، سب سے افضل جماعت ہے، سب سے اعلیٰ جماعت ہے، اس امت کی سردار جماعت ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ بیان فرمائی کہ صحابہ کرام کو پوری امت پر فضیلت حاصل۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ اخرجت للناس، حضرات صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا، چنا گیا اور ان کو مقرر کیا گیا۔ کس لیے؟ اخرجت للناس، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا، چنا گیا لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے۔ اور تیسری صفت صحابہ کی کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، صحابہ کرام اچھائی کی دعوت دینے والے۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے والے۔ اب یہ 4 صفات ہو گئی صحابہ کرام کی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، 4 اوصاف اللہ نے صحابہ کے بیان فرمائے۔ اب اس آیت سے کیسے ثابت ہوا صحابہ کرام معیار حق ہے؟ پہلے تو اخرجت للناس پر غور کیجیے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو مقرر کیا گیا قوموں کی، امت کی اصلاح کے لیے۔ جو لوگوں کی اصلاح کے لیے مقرر ہیں ان کی تابعداری تو واجب ہے۔ اسی کا نام معیار حق ہے، اسی کا نام حجت ہے، اسی کو معیار حق کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو امت کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا۔ جن کو اللہ اصلاح کے لیے مقرر فرمائے وہ معیار حق ہوتے ہیں، وہ نمونہ ہوتے ہیں، وہ مثال ہوتے ہیں، ان کی بات، ان کا عمل حجت اور دلیل ہوتا ہے۔ پھر یہ اخرجت للناس پر غور کیجئے، للناس پر۔ قرآن کے بارے میں رب کائنات نے اعلان فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ نبی کے بارے میں اعلان فرمایا کافۃ للناس، اس کی نبوت ہر انسان کے لیے۔ قبلہ کے بارے میں، کعبہ کے بارے میں فرمایا وضع للناس، صحابہ کے بارے میں فرمایا اخرجت للناس، کہ لوگوں کو تمام انسانیت کی اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے۔ جس کو اللہ اصلاح کے لیے مقرر کرے ان کی پیروی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا قول، عمل، فعل، عقیدہ ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہے۔ پھر آگے ایک صفت یہ بیان فرمائی تأمرون بالمعروف، صحابہ کرام اچھائی اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام کی دعوت وہ نیکی ہے، اللہ کے ہاں معروف ہے،
اچھائی ہے. جب اللہ نے اس کو معروف کہہ دیا، صحابہ کرام اچھائی اور معروف کی دعوت دیتے، تو معروف کی دعوت جو دے اس کی پیروی کرنا تو واجب ہے، اس کو ماننا تو واجب ہے. اس لیے صحابہ کرام معیار حق ہے، ان کا قول، ان کا عمل، ان کی دعوت ہمارے لیے معیار ہے. فرمایا کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، صحابہ کرام برائی سے روکتے. یہ اللہ فرماتے ہیں برائی سے روکتے. گویا صحابہ جس سے منع کرے وہ اللہ کے نزدیک برائی ہے. کیا ہے؟ تو اس برائی سے بچنا یہ تو واجب ہے. تو جو اس برائی سے روکے، رک جانا، یہی تو معیار حق، یہی تو حجت ہے. اسی کو ہم معیار حق کہتے ہیں. تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہمارے لیے معیار ہے، عمل بھی ہمارے لیے معیار ہے. اب مفتی امتیاز صاحب نے اپنے بیان میں ایک عجیب بات کہی. پہلا اعتراض اس نے یہ کیا کہ حضرات صحابہ کرام کو جو آدمی معیار حق مانتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ. اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی. یہ مفتی امتیاز مودودی صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا کہ صحابہ کرام کو جو معیار حق مانتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ. میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ جو نئی بات تم نے نکالی ہے، نیا عقیدہ تم نے گھڑا ہے کہ صحابہ کرام کو معیار حق جو مانتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ ہے، کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ چلو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. حدیث میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. 1400 سالوں میں کسی محدث نے یہ کہا ہے، کسی مفسر نے یہ فتویٰ لگایا ہے، کسی عالم نے، کسی امام نے یہ بات کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو 1400 سالوں کے بعد یہ بات تیرے سمجھ میں آئی، ائمہ نہ سمجھ سکے، فقہا نہ سمجھ سکے، بڑے بڑے کبار علماء نہ سمجھ سکے کہ صحابہ کرام کو معیار حق ماننا یہ اللہ کی بھی توہین ہے اور نبی کی بھی توہین ہے. تو یہ بات 1400 سالوں میں صرف تو ہی سمجھا ہے، لکی مربت میں بیٹھ کر، باقی کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. میرا اگلا سوال یہ، صحابہ کرام معیار حق ہیں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف حنفی مالکی حنبلیوں کا عقیدہ نہیں. صحابہ کرام کا قول، فعل، عمل حجت ہے. صحابہ سارے عادل ہے. یہ تو تمام مسلمانوں کا، اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. آپ نے یہ کہہ کر صحابہ کرام کو جو معیار حق مانتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ ہے، تو آپ نے دیوبندیوں کو بھی گستاخ رسول قرار دیا، اللہ کا گستاخ قرار دیا، بریلویوں کو بھی، اہل حدیثوں کو بھی، مالکیوں کو بھی، حنبلیوں کو بھی، شافعیوں کو بھی، سب کو گستاخ قرار دے دیا. حالانکہ صحابہ معیار حق ہے، یہ تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اگلا سوال مفتی امتیاز صاحب سے یہ ہے، تو نے کہا کہ صحابہ کو جو معیار حق مانتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، نبی کا بھی گستاخ ہے. ابھی مجھے یہ بتاؤ، قرآن اعلان کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسا ایمان لے آؤ. صحابہ نے، قرآن نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا. جب معیار قرار دیا تو کیا اس آیت میں اللہ کی گستاخی ہے؟ کیا اس آیت میں نبی کی گستاخی ہے؟
پھر تو نے کیسے کہہ دیا جبکہ قرآن خود صحابہ کے ایمان کو بھی معیار قرار دیتا ہے؟ والذین اتبعوہم بِإِحسان کہہ کر ان کے عمل کو بھی معیار قرار دیتا ہے۔ جب قرآن نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا، ان کے ایمان کو بھی، عمل کو بھی، اب کیا کہو گے؟ قرآن کی اس آیت میں نبی کی توہین ہوئی ہے، اللہ کی توہین ہوئی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بات تو نے نکالی کہاں سے؟ مفتی امتیاز صاحب میری بات سمجھو، صحابہ کرام معیار حق نہیں۔ مولانا مودودی سے پہلے یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا۔ 1400 سالوں میں یہ عقیدہ کسی کا نہیں رہا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار نہیں اور ان پر تنقید جائز ہے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں تھا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں تھا۔ ہاں، منافقین کا یہ عقیدہ تھا، مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کا انکار مدینے کے منافقین نے کیا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ پر تنقید کو جائز مدینے کے منافقین نے قرار دیا ہے۔ مدینے کے منافقین کے بعد پھر سن 70 یا 71 میں مولانا مودودی نے وہی منافقین کا عقیدہ اپنے دستور میں شامل کر لیا۔ اس دور میں رب کائنات نے اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقین سے کہا گیا ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لے۔ منافقین کے سامنے صحابہ کے ایمان کو معیار کے طور پر پیش کیا۔ منافقین نے کہا ہم ان کے ایمان کو معیار نہیں مانتے۔ کہنے لگے قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان کے ایمان کو ہم معیار نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ آگے صحابہ پر انہوں نے تنقید کی، تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ تو بیوقوف ہیں، اس لیے ان کے ایمان کو ہم معیار کیسے مانیں؟ تو یہ عقیدہ سب سے پہلے منافقین کا تھا، اور قرآن کے آنے کے بعد صحابہ کے دور سے لے کر سن 70 تک کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں رہا کہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، ان پر تنقید جائز ہے، یہ کسی کا عقیدہ نہیں رہا۔ یہ تو مولانا مودودی نے یہ مسئلہ اٹھایا، یہ عقیدہ ان سے لیا ہے۔ پھر آگے مفتی امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ معیار حق کا جو لفظ ہے قرآن سے اس کی تعریف پیش کرو۔ مولوی صاحب کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا قرآن تعریف کی کتاب نہیں ہے، قرآن میں عقائد ہے، قرآن میں عبادات ہیں، قرآن میں احکام ہے، قرآن میں تعریفات نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی تعریف نہیں ہے۔ سجدے کا حکم ہے، سجدے کی تعریف نہیں ہے۔ رکوع کا حکم ہے، رکوع کی تعریف نہیں ہے۔ نماز اور روزے کا حکم ہے، روزے کی تعریف نہیں ہے۔ حج کا حکم ہے، حج کی تعریف نہیں ہے، کیونکہ قرآن تعریفات کی کتاب نہیں ہے، عقائد بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے، عبادات بیان کرتا ہے۔ تعریفات کے لیے الگ فن ہے، اور مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں، قرآن سے معیار حق کی تعریف بیان کرو۔ تعریفات تو یہ الگ فن ہے، اس کی الگ کتابیں ہیں۔ قرآن میں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی بھی تعریفات نہیں ہے۔ پھر مفتی امتیاز مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت والے یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں اپنی طرف سے، بنا کر پھر دوسروں پر تھوپتے ہیں جو ان کے گھڑے ہوئے عقیدے کو نہ مانے۔ یہ اس پر گستاخ رسول کا، گستاخ صحابہ کا، گستاخ اولیاء کا فتویٰ لگاتے۔
मौलवी इम्तियाज साहब सहाबाए किराम में आयार हक हैं, ये गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है। ये तो 1400 सालों से अहले हक का अकीदा है, कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। मेरे नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका नाजी और जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नती फिरका कौन सा होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि वासहाबी, वो जन्नती फिरका वही होगा, वो जमात वही होगी जो मेरे तरीके पर होंगे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। सहाबा के अमल को भी मेयार करार दिया, वरना आका फरमाते माना अलई, जो मेरे तरीके पर होगा वो नाजी होगा। पर मैं नहीं, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे, इनके अकायद पर होंगे, इनके अमल पर होंगे, वो जन्नती होंगे। तो यूं आका ने सहाबा के अमल को भी, अकीदे को भी हमारे लिए मेयार करार दिया। फिर एक सहाबी का नहीं, असहाबी जमा इस्तेमाल फरमाया। पता चला कि सारे सहाबा का कौल, फेल, अमल हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए मेयार है, हमारे लिए दलील है। तो मौलवी इम्तियाज साहब ये गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है, कुरान और सुन्नत के वाज़े आयात से और हदीस मुबारका से साबित शुदा अकीदा है। गढ़ा हुआ अकीदा वो है जो 1970 या 71 में मौलाना मौदूदी ने गढ़ा है कि सहाबा मेयार हक नहीं और इन पर तनकीद जायज है। वरना मौलाना मौदूदी से पहले किसी एक का अकीदा ऐसा हो तुम दिखाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौलवी इम्तियाज ने अगरचे अपने बयान से रुजू कर लिया है। आप हैरान होंगे, एक दिन पहले सहाबा को मेयार हक नहीं मानता। जब यहां से उलमा मैदान में आए, उलमा ने कहा आओ बैठकर बात करते हैं। दूसरे दिन उसने बयान लगाया, सिराजुल हक के कहने पर मैं अपने मौक़िफ़ से रुजू करता हूं। किसके कहने पर? एक दिन पहले अबू बकर सिद्दीक मेयार हक नहीं, उमर मेयार हक नहीं, उस्मान मेयार हक नहीं, अली मेयार हक नहीं, तलहा मेयार हक नहीं, जुबैर मेयार हक नहीं, सहाबा मेयार हक नहीं। एक दिन के बाद सिराजुल हक मेयार हक हो गए। अगर ये अकीदा कुरान और हदीस से साबित था तो सिराजुल हक के कहने पर रुजू कैसे कर लिया? कैसे रुजू कर लिया? एक दिन पहले सहाबा मेयार हक नहीं, अब सिराजुल हक का कौल तुम्हारे लिए मेयार बन गया। अल्लाह ताला जलील करने पे आ जाए। जो सहाबा की तौहीन करता है वो यूं ही जलील होता है। याद रखो, मौलवी इम्तियाज ने इस दौर को सन 70 समझा है। मौलवी इम्तियाज साहब ये 1970 नहीं है, 1971 भी नहीं है, ये सन 2022 है। सन 70 में हक नवाज नहीं था, ईसार नहीं था, फारूकी नहीं था, आसम नहीं था, हैदरी नहीं था। 10,000 जनाजे सहाबा की अजमत पर नहीं उठे थे। इसलिए मौलाना मौदूदी ने यह बकवास किया है, तूने इस दौर को सन 70 समझा है। अब अहले सुन्नत बेदार हैं, अब उलमा बेदार हैं। अब कोई बकवास करके ये समझेगा कि नहीं रोजी रोटी चलती रहेगी, यूं हम सहाबा के खिलाफ बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुफ्ती इम्तियाज साहब नोट कर लो, तूने किताबें पढ़कर, चंद रसाइल पढ़कर इस दौर को तूने सन 70 समझा है। ये सन 70 नहीं है। अब अहले सुन्नत बेदार है सहाबा के दिफा के, और हम उन सहाबा का दिफा क्यों न करें?
یاد رکھو صحابہ نہیں تو کچھ بھی۔ ایک بچے نے ضد کی، ایک بچے نے ماں سے ضد کی، اماں حلوہ بنا کر دو، حلوہ بنا کر دو۔ اس کی ضد کے سامنے ماں نے ہتھیار ڈال دی، 10 روپے بچے کے ہاتھ میں رکھا، ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا، کہا جا بچہ دکان پہ چلا جا، وہاں سے 10 روپے کا تیل لے آ تاکہ میں تمہارے لیے حلوہ بناؤں۔ بچہ تیل لینے کے لیے بازار چلا گیا، بازار جا کر دکاندار سے کہا 10 روپے کا تیل دے دو۔ اس نے 10 روپے کا تیل دیا اور پیالے میں ڈالا، تھوڑا سا تیل بچ گیا۔ بچے سے کہا یہ تیل بچ گیا ہے، یہ کہاں ڈالوں؟ بچے نے معصومیت سے اس پیالے کو الٹا کر کے کہا اس میں ڈال دو۔ پیالے کو الٹا کیا، نیچے والا وہ تو گر گیا، تو یا وہ اس نے دکاندار میں اس میں ڈال دیا۔ یہ بچہ گھر آیا، اماں نے کہا بچہ 10 روپے کا اتنا تھوڑا تیل لے آیا۔ بچے نے معصومیت سے کہا کہ اماں ادھر ادھر بھی ہے، تو یہاں پیالے کو پھر الٹ دیا تو یہ تیل بھی گر گیا۔ اماں نے دیکھا، بچہ نے دیکھا، نہ ادھر کوئی تیل ہے نہ یہاں کوئی تیل بچا ہے، سب ختم ہو چکا تھا۔ تو یاد رکھو نبی سے دین لینے والے صحابہ ہیں، نبی کے اس نبوت، رسالت، معجزات، احکام سب کچھ کے عینی گواہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کی ذات مجروح ہو گئی، ان کی دیانت مجروح ہو گئی، امانت مجروح ہو گئی، صداقت مجروح ہو گئی، پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ ادھر کچھ بچے گا نہ ادھر کچھ بچے گا۔ اگر یہاں بچانا ہے، قرآن کو بچانا ہے، سنتوں کو بچانا ہے، تو صحابہ کرام کا دفاع بہت ضروری ہے۔ وہ ایک آدمی بورے میں شیشے ڈال کر آئینہ رکھ کر لے جا رہا تھا، بورے میں آئینہ تھا، شیشہ تھا، سامنے ایک پاگل کھڑا ہو گیا، اس پاگل کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ کیا تھا؟ ڈنڈا تھا۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اس شیشے پر اور آئینے پر مارنے کے لیے، اور اس آدمی سے پاگل نے پوچھا کہ اس بورے میں کیا ہے؟ شیشے والے نے کہا بابا اگر تو نے ایک ڈنڈا مارا نا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اس میں تو شیشہ ہے، ایک ڈنڈا مارو گے ٹوٹ جائے گا تو کچھ بچے گا نہیں۔ مفتی امتیاز صاحب تو نے یہ مسئلہ اٹھا کر وہی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام کہ معیار حق نہ ہونے کا مسئلہ 50 سالوں کے بعد تو نے اٹھا کر یہ پورے دین پر تم نے حملہ کیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، مناظرے کا چیلنج ہمارے علماء دے چکے ہیں، جوابات تجھے مل چکے ہیں، لیکن ہم گزارش کریں گے خدا را روزی روٹی کے لیے صحابہ کرام جو دین کے اولین مخاطب، اولین راوی، چشمدید گواہ ہیں، ان کے دیانت، امانت، صداقت کو داغدار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ روٹی روزی کسی اور انداز میں بھی آپ کو ملے گی۔ ارے یہ روزی، یہ روٹی، یہ کھانا تو جانوروں کو بھی ملتا ہے، کتا بھی بھوکا نہیں رہتا، خنزیر بھی بھوکا نہیں رہتا، لیکن نہیں، مفتی امتیاز صاحب خدا را اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے حضرات صحابہ کرام پر تنقید نہ کر، اسلام کو، دین کو مشکوک بنانے کی کوشش نہ کر، اپنے ایمان کو خراب نہیں کر۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے
आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, खुदा रा तौबा कीजिए, तावील मत करें। ठीक है, सिराजुल हक के कहने पर अपने मौक़िफ़ से आप पीछे तो हट गए हैं, बल्कि सोशल मीडिया में आकर सरेआम अपनी गलती तस्लीम कीजिए। आप कह दीजिए कि मुझसे गलती हो गई है। इंशाअल्लाह अगर आप ये ऐलान करेंगे तो इससे आपका दुनिया भी आपकी बन जाएगी, उक़बा भी आपकी बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत पर कायम रखे।